ہمارے ہاں لوگ بحث چھیڑتے ہیں کہ جی انگوٹھے چومنا کیسا ہے. یاد رکھیے انگوٹھے چومنے کے بارے کے اندر بعض احادیث ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہے مگر بعض احادیث کے اندر ذکر موجود ہے. ایک تو وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب حضور نبی کریم کے صدقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا باری تعالیٰ محمد کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میں آپ کی اولاد کے اندر سے ان کو پیدا کروں گا اور یہ میرے حبیب ہے. تو کہا باری تعالیٰ مجھے ان کا جلوہ کرا. جب ان کا جلوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ناخنوں کے اندر کرایا تو انہوں نے محبت میں ان کو چوم لیا، اس جلوہ مصطفیٰ کو چوم لیا جو ان کو دکھایا گیا تھا. یہ روایت ضعیف ہے مگر موجود ہے. مگر یاد رکھیے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، جب سرکار کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، درود پڑھنا ضروری ہے، درود پڑھنا ضروری ہے اور چومنا مستحب ہے. کوئی چوم لے گا محبت سے اسے اجر ملے گا، کوئی نہیں چومے گا اسے کوئی گناہ نہیں ہے. نہ چومنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے مگر جو درود نہیں پڑھتا اسے گناہ ہے. آقا کا نام سنے اور سن کر بھی درود نہ پڑھے، سرکار ناراض ہوئے اس سے. فرمایا وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام آتا ہے پھر بھی مجھ پر درود نہیں پڑتا ہے. ایک جگہ فرمایا وہ شخص بے وفا ہے، وفادار نہیں ہے کہ میرا ذکر آتا ہے پھر بھی مجھ پر درود نہیں پڑتا. تو درود پڑھنا ضروری ہے اور چوم لینا مستحب ہے. اگر کوئی چومتا ہے محبت سے تو اس پر اس کو اجر ملے گا، اگر کوئی نہیں چومتا ہے تو اس پر ملامت اور تان نہیں ہے. اور چومنے میں ایک بات اور یاد رکھیے، چومنے میں منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں اس طرح کی جو آواز ہے یہ آواز نہیں آنی چاہیے. محض ایک چومنا ہوتا ہے بس، اس میں آواز کا نکالنا یہ درست نہیں ہے، اس کو علماء نے منع کیا ہے.